اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 11واں پارہ یا تذرون، سورہ توبہ نویں صورت ہے۔ اس کا رکوع نمبر 13 اور 14 پڑھا ہے۔ اگر پارے کے اعتبار سے دیکھیں تو دوسرا اور تیسرا، آیت نمبر 100 سے شروع کیا ہے نا۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اور اسلام قبول کرنے میں سبقت کرنے والے مہاجرین، انصار، والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ جنہوں نے نیک اعمال میں ان کی پیروی کی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سب سے راضی ہوا اور وہ سب اس اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہ صحابہ کے بارے میں، کیونکہ صحابہ ہی تھے وہ جو اسلام قبول کرنے والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر، اللہ ان کے بارے میں خود فرما رہے ہیں کہ میں ان سب سے راضی خوش ہو گیا، تم بھی، وہ بھی مجھ سے خوش ہو گئے، راضی۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، اور ان کے لیے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ بہت ہی بڑی کامیابی ہے۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، اور تمہارے آس پاس کے رہنے والے دیہاتی لوگوں میں بعض منافق ہیں۔ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، اور اہل مدینہ میں سے بھی ایسے منافق موجود ہیں۔ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ، جو نفاق پر اڑے ہوئے ہیں، اڑے ہوئے ہیں، یعنی کہ ڈٹ گئے ہیں اس پر، ٹھیک ہے، جمے ہوئے ہیں، نفاق کو نہیں چھوڑنا چاہتے۔ لا تعلمهم، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں نہیں جانتے۔ نحن نعلمهم، ہم انہیں جانتے ہیں۔ سنعذبهم مرتين، ہم بہت جلد ان کو دوہری سزا دیں گے، ڈبل، سنگل سزا بھی نہیں ملے گی، ڈبل۔ ثم يردون الى عذاب عظیم، اور کیا ہوگا ان کے ساتھ؟ پھر وہ سخت ترین عذاب کی طرف۔ ملے جلے اعمال خلط ملط، نیک عمل بھی کرنا، گناہ بھی کر لینا۔ کبھی نیکی ابھر آتی تھی، نیکی کرتے تھے، عسى اللہ ان یتوب علیہم، ان قریب، یہ آتا ہے مستقبل کے لیے، عسیٰ عربی میں، قریب ہے یہ بات کہ اللہ ان کی توبہ قبول فرما لے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بہت زیادہ بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان مومنوں کے مالوں میں سے صدقہ زکوٰۃ لے لیجئے، تطہرہم، جس کے ذریعے آپ ان کے مالوں کو پاک کر دیں، وتزکیہم بہا وصلی علیہم، اور ان کے لیے رحمت کی دعا کیجئے۔ واللہ سمیع علیم، ان صلاتک سکن لہم، بے شک آپ کی دعا ان کے سکون کا باعث ہے، اور اللہ خوب سننے والا، جاننے والا ہے۔ الم یعلموا ان اللہ هو یقبل التوبۃ عن عبادہ، کیا انہیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور وہی صدقہ بھی قبول فرماتا ہے۔ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور بے شک اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ تم عمل کرتے رہو، ان قریب تمہارے عمل اللہ اور اس کا رسول اور ایمان والے بھی دیکھ لیں گے۔ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، اور تم ضرور اس اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو تمام چھپی اور کھلی چیزوں کو جانتا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ، اور کچھ دوسرے ایسے لوگ بھی ہیں جن کا معاملہ اللہ کا حکم آنے تک ملتوی کر دیا گیا ہے، یا تو وہ انہیں سزا دے یا ان کی توبہ قبول کر لے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ خوب جاننے والا، حکمت والا ہے۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین، اور بعض ایسے منافق ہیں جنہوں نے ایک مسجد بنائی تاکہ مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں اور کفر کی باتیں پھیلائیں، دیکھیں اس کے لیے مسجد بنائی انہوں نے۔ وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل، اور مومنوں کے درمیان تفرقہ ڈالیں اور اس شخص کے قیام کا بندوبست کریں جو پہلے ہی سے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف ہے۔ واللہ یشہد انہم لکاذبون ولیحلفن ان اردنا الا الحسنى واللہ یشہد انہم لکاذبون، اور وہ ضرور قسمیں کھائیں گے کہ ہمارا ارادہ تو نیک ہی تھا،
اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ بالکل جھوٹے ہیں۔ لا تقم فیہ ابدا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس مسجد زرار میں کبھی بھی کھڑے نہ ہو۔ لمسجد اسس علی التقوی، البتہ جس مسجد کی بنیاد پہلے دن ہی سے تقوی پر رکھی گئی ہے، احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، وہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں عبادت کے لیے کھڑے ہوں، ٹھیک ہے نا۔ واللہ یحب المطہرین، اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنے والے ہیں، پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ پاک خود کیا ہے؟ صاف ستھرے رہنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر ام من اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار فانہار بہ فی نار جہنم واللہ لا یہدی القوم الظالمین، کیا وہ شخص جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ کے عذاب کے خوف اور اس کی خوشنودی پر رکھی ہو تو بہتر ہے، یا وہ شخص کہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد دریا کے کھوکھلے کنارے پر رکھی ہو جو گرنے کے قریب ہے، پھر وہ اسے لے کر سیدھی جہنم کی آگ میں گر پڑے، اور اللہ ایسے ظالموں کو کبھی ہدایت نہیں دیتے۔ لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم، انہوں نے منافقین نے جو یہ عمارت مسجد زرار بنائی ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں کھٹکتی رہے گی، الا ان تقطع قلوبہم، یہاں تک کہ ان کے دل پاش پاش ہو جائیں۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کی جان اور مال کو اس بات کے بدلے میں خرید لیا ہے کہ ان کو یقیناً جنت ملے گی۔ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، وہ مومن اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں جس میں وہ کفار کو قتل کرتے ہیں اور خود بھی قتل شہید ہو جاتے ہیں۔ وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، یہ جنت کا وعدہ ہے، اللہ کے ذمے سچا وعدہ ہے تورات، انجیل اور قرآن میں۔ اور اللہ ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، اللہ تو کیا کرنے والے ہیں؟ زیادہ اپنے وعدے کو یہ پوچھ رہے ہیں کہ کون پورا کرنے والا ہے، وہ اللہ ہے، لہذا تم اپنی اس تجارت پر خوش ہو جاؤ۔ وذالک هو الفوز العظیم، جو تم نے اللہ سے کی اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین، توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیک کاموں کا حکم دینے اور برے کاموں سے روکنے والے، اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے مومن ہیں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسے مومنین کو جنت کی خوشخبری سنا دیں۔ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں کو لائق نہیں کہ وہ مشرکین کے لیے بخشش کی دعا مانگے، اگرچہ ولو کانوا اولی قربا، وہ ان کے قریبی رشتہ دار ہی ہوں، من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم، اس بات کی واضح ہو جانے کے بعد کہ بلا شبہ وہ مشرک لوگ دوزخی ہیں۔ وما كان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعدۃ وعدها ایاہ، اور ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد کے لیے دعائے مغفرت ماننا تو صرف ایک وعدے کی وجہ سے تھا کہ فلما تبین له انه عدو للہ تبرأ منہ، جو انہوں نے اس اپنے والد سے کر لیا تھا، پھر جب ابراہیم علیہ السلام پر یہ بات واضح ہو گئی